بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ لوگ، وہ جوڑے جن کی اولاد چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے، جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس پریشانی پر، اس امتحان پر، اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا۔ آپ کہیں کام کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو سلا دیا، اور جب رات کے وقت آپ کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کر آئے تو ان کے لیے کھانا بنایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، کیونکہ رات کا وقت ہے۔ اور جب حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ آپ کی بیوی نے صبح ہوتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور بتانے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے تو کیا آپ اس کی امانت بعینہ واپس کریں گے کہ یا نہیں کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کی امانت واپس کروں گا، اور میں اپنے پاس رکھ لوں، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی صورت میں جو امانت عطا کی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر حضور کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر حضرت انس کو حضرت ابو طلحہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور کچھ کھجوریں بھی دیں۔ جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کو حضرت انس لے کر گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور خوش ہوئے۔ ارشاد فرمایا ساتھ کچھ لے کے بھی آئے ہو کہ نہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے وہ کھجوریں خود اپنے منہ میں ڈالیں، پھر وہ چبا کر حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کے منہ میں ڈال کر آپ نے تحنیک فرمائی، ان کو گٹی دی، اور آپ نے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور دعا دی کہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں 9 لڑکے دیکھے، 9 ان کے بیٹے دیکھے جو سارے کے سارے قاری قرآن تھے۔ یہ تھا صبر جو حضرت ابو طلحہ اور آپ کی بیوی نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیا، اور حضور سے دعائیں لیں، اور حضور کی دعا کی برکت سے آپ کی اولاد میں ہونے والے سارے 9 کے 9 بیٹے قاری قرآن تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، میں اپنے 3 بیٹوں کو دفنا چکی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے 3 بیٹوں کو دفنا چکی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم آگ سے حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر چکی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو بچپن میں بچے فوت ہو جاتے ہیں
یہ اپنے ماں باپ کے لیے حفاظت کا سامان بنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا وہ جوڑا جن کے 3 بچے فوت ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ ان پر فضل فرمائے گا کہ ان ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ، حضور نے ارشاد فرمایا ان 2 کے بدلے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا 1 فوت ہو جائے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ 1 بھی ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا جس کا کچا بچہ فوت ہو گیا، مطلب جس عورت کا حمل ضائع ہو گیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ بچہ بھی اپنی ماں کی ناف کو کھینچتا ہوا جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ مقام، یہ اجر ہے جن کی چھوٹی اولادیں فوت ہو جاتی ہیں، اگر وہ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے 2 چھوٹے بچے فوت ہو جائیں قیامت کے دن وہ ان کی پیشوائی کریں گے، یعنی وہ ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا 1 فوت ہو جائے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ 1 بھی پیشوائی کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشوائی کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی جس کا کوئی بچہ نہ ہو، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جس کا کوئی بچہ نہ ہو، جس کی پیشوائی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی پیشوائی کرنے والا کوئی نہ ہو میں محمد اس کا پیشوا بنوں گا اور میرے جیسا کوئی پیشوا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ لوگ جن کی چھوٹی اولادیں فوت ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح مقام اور اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ بچے ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتے ہیں، جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش پر صبر کے بدلے اور بہت ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔